بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ زندگی میں رشتے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ باہمی رنجشیں گرچہ اس احساس کو کم کر دیں، مگر وقت کا چکر یہ ثابت کرتا ہے کہ رشتے ناطے زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں، اور اسلام تو سراسر خیر کا دین ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صلہ رحمی کے بارے میں معاملات کی تفصیلات نہ ہوں۔ آج اس اہم رشتے سے متعلق واقعہ پیش خدمت ہے جسے سنتے ہوئے شفیق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روتے رہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلوایا۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میں رنجیدہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چلے۔ چونکہ عرب کی گٹی میں شاعری تھی تو راستے میں کچھ اشعار ذہن میں کہتے ہوئے پہنچے۔ ادھر بارگاہ رسالت میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنیں جو وہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار سنائیے جو آپ سوچتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ مخلص صحابی تھے۔ یہ سن کر وہ رونے لگے کہ جو اشعار ابھی تک میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے، میرے اپنے کانوں نے ابھی سنے نہیں، آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اشعار کیا ہیں، ہمیں سنائیں۔ ان صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ آپ کو ان کا آسان ترجمہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو اشعار تھے اور جس اعلیٰ پائے کے تھے اور جو جذبات کی کیفیت تھی، ان کی صحیح ترجمانی اردو میں مشکل ہے۔ بہرحال اشعار کچھ اس طرح سے تھے۔ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے۔ تو روتا تھا، ہم سو نہیں سکتے تھے۔ تو نہیں کھاتا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے۔ تو بیمار ہو جاتا تو تجھے لیے کبھی کسی طبیب کے پاس علاج معالجے کے لیے مارے مارے پھرتے تھے کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں مر نہ جائے۔ حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، تکاریاں اٹھائیں کہ میرے بچے کو گرمی مل جائے، اور جو کمایا تیرے لیے اور جو بچایا تیرے لیے۔ تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں، لیکن تو کڑیل جوان ہو گیا۔ مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال دیے لیکن تجھ پر بہار آ گئی۔ میں جھک گیا، تو سیدھا ہو گیا۔ اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا۔ مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں۔ تو ایسے بات کرتا ہے جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی غلام بھی ایسے نہیں کرتا۔ پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں، نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ اشعار سناتے سناتے ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹے کو فرمایا، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ دوستو، باپ زندگی کا وہ باب ہے کہ جب تک کھلا دنیا کی باہیں آپ کے لیے فراخ ہیں، اور باپ کے جاتے ہی یہ دنیا گویا ایک قفس قید خانہ ہو جاتی ہے۔ اپنے والدین کی خدمت و اطاعت میں سرکشی سے باز رہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔